یہ تھی پہلی وصف قرآن کی کہ یہ مہمان خدا ہے، یعنی خدا کے قریب، خدا کے پاس جو سب سے پہلا مہمان بن کے جائے گا وہ نبی پاک اور اہل بیت کی ہمراہی میں ہی یہی قرآن کریم ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی برترین مخلوق جو ہے، اللہ کی برترین مخلوق، سب سے برترین مخلوق قرآن ہے۔ تیسری صفت یہ کہ نجات دینے والی کتاب ہے یہ، اور یہ نجات دینے والی کتاب۔ اور چوتھی صفت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ یہ رہنما ہے جنت کی۔ اگر امام معصومی نے فرمایا کہ قرآن کو اپنا امام بنا لو تو تمہیں یہ جنت کی راہ دکھائے گا، اور اگر تم قرآن کے امام بن بیٹھے تو تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ لہٰذا اگر سعادت کا راستہ چاہیے تو قرآن کو امام بنائے، اور اگر بدبختی اور بدنصیبی انسان کو چاہیے تو خود امام بن کے بیٹھے۔ اور آج کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرز میں مبتلا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں تو خود ہی امام قرآن کے بن بیٹھے ہیں۔ تو یہ 4 صفت ہم نے ذکر کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 5ویں صفت بھی اشارہ کی تھی کہ انسان کو ربانی بنا دیتا ہے قرآن عالم ربانی یا متعلم، ایسا متعلم جو ربانیت کی راہ کی طرف گامزن ہے، وہ بنا دیتا ہے۔ اور ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ حدیث پاک نہج البلاغہ میں مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ مردم اور لوگ جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں معاشرے میں۔ یہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ عالم ربانی ہیں، اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو متعلم ہیں اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سبیل نجات پہ ہیں، اور تیسرا طبقہ اور گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کسی بھی آواز اور صدا دینے والے کی صدا پہ لبیک کہتے ہیں، کہ جن کا کوئی طرز فکر نہیں ہوتا، جن کا کوئی طرز عمل نہیں ہوتا، بلکہ نہ ہی کوئی ان کا مسلک ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کا عقیدہ بہت ہی کچا ہوتا ہے، اور سب سے پختہ ترین عقیدہ جو ہے وہ عالم ربانی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو عالم ربانی بنا دیتا ہے، ربانیوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور عالم ربانی کون ہے؟ عالم ربانی وہ ہے کہ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو ایک طرف سے، اور دوسری طرف وہ مخلوق الہی اور اللہ کی مخلوق کی خوب تربیت کرتا ہو، یعنی دونوں طرح سے وہ، یعنی اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت پہ گامزن ہے۔ لہٰذا خود بھی ہدایت یافتہ ہے، خود بھی وہ مہتد ہیں، اور خود بھی وہ مہتدی ہیں۔ لہٰذا یہ عالم ربانی کی صفت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن ذکر او انثی، کوئی بھی مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، حر او مملوک چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، الا وللہ علیہ حق واجب، یعنی کوئی بھی مومن چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، اس کے اوپر اللہ کا حق ہے، اور واجب حق ہے یہ اللہ کا۔ وہ حق کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان یتعلم من القرآن ویتفقہ فیہ، کہ وہ قرآن سیکھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، ویتفقہ فیہ، اور اس قرآن کے اندر تفقہ کرے، یعنی فقط سیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ تفقہ کرنا قرآن میں بھی یہ واجب حق ہے اللہ کا۔ کن کے اوپر؟ لوگوں کے اوپر، کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی کل عذر نہیں لا سکتا میں تو غلام تھا، کوئی عذر یہ نہیں لا سکتا میں تو گھر کی خاتون تھی اور گھر سے مجھے اتنا چھٹکارا نہیں ملتا تھا، گھر کا کام کاج اتنا زیادہ تھا، کوئی مرد عذر پیش نہیں کر سکتا
کہ میں اللہ کا یہ دین اور حق ادا کرتا، لیکن میں مصروف تھا، مشغول تھا گھر اور جو گھر کے افراد ہیں ان کی کمائی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ قرآن، تعلیم قرآن حاصل کرنا بھی حق اللہ ہے اور تفقہ در قرآن بھی حق اللہ ہے، لہذا اس حق اللہ کو فراموش نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں ثم قرأ هذه الآیہ، پھر نبی اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی، فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یعنی تم ربانیین بن جاؤ۔ تم عام لوگ کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیوں تم اس راہ پر گامزن نہیں ہو کہ ربانیون کی فہرست میں اپنا نام شامل کرو؟ یعنی ارتقاء، یعنی ترقی، یعنی انسان نہ رکے، انسان کشمکش میں رہے، انسان دھوڑ دھوپ میں رہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جو کچھ تمہیں تعلیم کتاب حاصل ہوئی ہے اور جو تم نے کتاب سے سیکھا ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ ربانی بن جاؤ۔ لہذا ربانی بننا اور عالم ربانی بننا، یہی وہ سب سے عظیم مرحلہ ہے کہ جو قرآن ہم سے چاہتا ہے۔ لہذا قرآن انسان کو عالم ربانی کی فہرست میں بھر دیتا ہے اور اس میں شمار کر دیتا ہے۔ عالم ربانی کا بہترین مصداق اور سب سے اکمل اور اتم، سب سے کامل مصداق جو ہے عالم ربانی کا، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ فرما دیں کہ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، کہ یہ عالم ربانی ہم ہیں اور ہمارے شیعہ جو ہے وہ متعلم ہیں، یعنی وہ تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں ہیں۔ لہذا یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ترین مصداق ہے عالم ربانی کا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ لیکن یہ راستہ کھلا ہے کن کے لیے؟ ان کے شاگردوں کے لیے۔ جو بھی شاگرد اس راہ میں گامزن ہو اور اس سیر میں اور اس مسیر میں اور اس سفر میں حرکت کرنا چاہتا ہے، وہ بھی عالم ربانی تک اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اور صفت تھی، یعنی عالم ربانی۔ اگلی صفت کی طرف جو اشارہ کیا ہے، چھٹی صفت، وہ یہ ہے کہ اہل بہشت کے لیے ارتقاء اور تکامل کا سبب ہے قرآن۔ یعنی جو بہشت میں رہتے ہیں، جن کو بہشت میں قرار دیا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ قرآن جو ہے وہ ارتقاء اور تکامل کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص محضر امام سجاد میں آیا اور کچھ سوالات کرنے لگا۔ سوالات پوچھنے کے بعد حضرت نے اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ جب ان سوالوں کا جواب وہ حاصل کر چکا تو اس کے بعد وہ سوچنے لگا، کچھ نئے سوالات بنانے لگا۔ پھر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس سے خطاب کیا۔ اکثر ہماری محفلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیکھنے کی غرض سے کم آتے ہیں، بلکہ سامنے والے کو پھنسانے کی غرض سے زیادہ سوالات پوچھتے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام اس کی مذمت فرماتے کہ مکتوب، یعنی اس سے پھر مخاطب کیا اس شخص سے، فرمایا مکتوب فی الانجیل، فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما عملتم بما علمتم یا بما علمتم۔ فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ تب تک تم نیا مسئلہ دریافت کرنے کی یا سیکھنے کی کوشش مت کرو جب تک تم اس سیکھے ہوئے اور تعلیم یافتہ مسئلے پہ عمل نہ کرو۔ یعنی اگر آپ نے ایک مسئلہ سیکھا ہے، ایک مسئلہ دریافت کیا ہے، اس سے آشنائی ہوئی ہے، تو اس کو اب عملی بناؤ، اور اس کو عملی بنانے کے بعد اب دوسرے سٹیپ میں اور دوسرے مرحلے میں تم دوسرے مسئلے کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ، کیونکہ جب کوئی سیکھتا ہے کوئی مسئلہ اور وہ جانتا ہو اور وہ جاننے والا اس پہ عمل نہ کرے، لم یزدہ من اللہ الا بعدا، اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے تو اللہ اور اس کے درمیان فاصلہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی روز بروز وہ اللہ کی
اس قربت سے دور ہوتا جاتا ہے، فاصلہ اور درار پڑ جاتا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ علیک بالقرآن، جاؤ اور قرآن پہ تفقہ کرو، قرآن کو سیکھو۔ فإن اللہ خلق الجنة بيده لبنة من الذهب ولبنة من فضة وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ وجعل درجاتها على قدر آیات القرآن۔ فرمایا کہ جاؤ اور قرآن سیکھو، قرآن میں تفقہ کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ پروردگار عالم نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کی اینٹیں جو ہے وہ سونے کی لگائی اور چاندی کی اینٹیں لگائی، پھر اس کا جو مٹیریل ہے وہ مسک سے ہے، اس کی جو تراب ہے وہ زعفران سے ہے، اور اس کا جو دائرہ ہے وہ جو دیواریں ہیں اس کی وہ لولو مرجان اور موتیوں سے ہیں۔ اور جعل درجاتها علی قدر آیات القرآن، اور اس میں رہنے والے جو اہل بہشت ہیں ان کے مختلف درجات ہیں، یعنی اہل بہشت سب کے سب یکساں درجات کے حامل نہیں ہیں، بلکہ درجات ان کے مختلف ہیں۔ اور یہ مختلف درجات کس بنا پہ ہیں؟ فرمایا کہ علی قدر آیات القرآن، قرآن کی آیاتوں کے مطابق ہے، یعنی جتنا انہوں نے فہم کیا۔ فمن قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، قال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، یعنی تلاوت کرنے والے سے کہا جاتا ہے، اقرا ورقا، پڑھو اور اوپر آ جاؤ، یعنی جتنا وہ پڑھتا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک اور درجہ اسے اوپر لے آتا ہے، اسے تکامل حاصل ہو جاتا ہے، اسے ارتقاء حاصل ہو جاتا ہے۔ ومن دخل منهم الجنہ، اور جو بھی قاری قرآن یا تلاوت کرنے والا قرآن یا تعلیم حاصل کرنے والا قرآن کی، جنت میں جو بھی داخل ہوگا، لم یکن احد فی الجنہ اعلی درجۃ منہ ما خلا النبیین والصدیقین، یعنی سب سے اونچا درجہ انبیاء اور صدیقین کے بعد جن لوگوں کا ہوگا وہ انہی کا ہوگا جو تعلیم قرآن کرتے ہیں، جو تفہیم قرآن کرتے ہیں، جو فہم قرآن کرتے ہیں، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو قرأت قرآن کرتے ہیں۔ لہٰذا جنت میں ان کا سب سے اونچا درجہ ہوگا، اور ہر درجے پہ ان سے کہا جائے گا کہ پڑھتے رہو اور اپنا درجہ بلند کرتے جاؤ۔ لہٰذا یہ بھی ایک عامل ہے، یعنی قرآن پس انسان کے ارتقاء کا سبب بنتا ہے بہشت میں بھی، نہ فقط یہاں بلکہ بہشت میں بھی، اور اس طرح سے دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کا سب سے عمدہ راز جو ہے وہ قرآن حفظ سے روایت نقل ہے، وہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے کسی مرد سے پوچھا، کسی ایک شخص سے پوچھا کہ اتحب البقاء فی الدنیا، آیا تم اس دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب میں فرمایا کہ آقا جان میں کیا عرض کروں، میں تو رہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں رہ سکتا۔ تو پھر پوچھا کہ کیوں، عرض کیا، تو اس شخص نے عرض کیا، امام نے پوچھا کہ کیوں رہنا چاہتے ہو اسی دنیا میں؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم نے تھوڑا بہت خاموشی اختیاری کی، اور تھوڑی سی خاموشی کے بعد فرمایا، یا حفظ، اے حفظ، من مات من اولیائنا و شیعتنا، جو بھی ہمارے دوستوں میں سے یا ہمارے شیعوں میں سے جس کی بھی موت واقع ہو جائے گی، ولم یحسن القرآن، اور وہ قرآن اس نے نہ سیکھا ہو، اور قرآن کا حسن اسے حاصل نہ ہوا ہو، علم فی قبرہ، اسے قبر میں قرآن کی تعلیم دی جائے گی، لیرفع اللہ بہ من درجتہ، تاکہ اس کے ذریعے سے، اس تعلیم قرآن کے ذریعے سے اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ فإن درجات الجنت علی قدر آیات القرآن، کیونکہ جنات کے درجات جو ہیں، بہشت کے درجات آیات قرآن کی ارزش اور اس کے مطابق ہے، اس کے اندازے کے مطابق ہے، یعنی جتنا انسان قرآن جانتا ہوگا، قرآن فہم کرتا ہوگا، اسی قدر اس سے قرآن کے یعنی جنت میں بھی درجات حاصل ہوں گے۔
युकाल लह, उससे कहा जाएगा इरका वक्र फयुक्रा थुम्मा युरका, उससे कहा जाएगा कि पढ़ो और दर्जा हासिल करो, और वो पढ़ता जाएगा और इससे उसकी तरक्की और उसका इर्तिका होता जाएगा। लिहाजा इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान की तिलावत और कुरान की क़राअत करनी चाहिए, लेकिन तफक्कुह के साथ, न किसी इस तरह से करे कि फ़कत उसमें अपनी आवाज़ को दिखाना चाहता है, आवाज़ का करिश्मा पैदा करना चाहता है, या सवाब हासिल करना चाहता है। ये सवाब हासिल करना ये मकसद नहीं है, बल्कि एक वसीला है ताकि उस मकसद तक पहुँचे। इन दर्जात से उसका मकसद क्या है? दर्जात से मकसद ये है कि उसकी पहुँच उन इंसानों तक पहुँचे और अल्लाह ताला तक उसका कुर्ब हासिल हो जाए। लिहाजा बरज़ख में यानी इन रवायत से ये भी साबित होता है कि बरज़ख में इंसान को तकामुल हासिल होगा, लेकिन अमली तकामुल की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे, चूँकि वो दारे अमल तो नहीं है, दारे अमल दुनिया है, और बरज़ख जो है वो दारे अमल नहीं है, बस अमल से उसका हाथ रुका हुआ है, लेकिन इल्मी हवाले से, यानी तकामुल अमली नहीं है, लेकिन तकामुल और इर्तिकाए इल्मी मुमकिन है, कि जो इस रवायात से हमारे लिए वाज़ेह हो गया कि फरमाया कि इक़रा वर्क़ा, यानी पढ़ते जाओ, यानी कुरान की तालीम हासिल करते जाओ, तो इसके साथ साथ तुम्हारा इर्तिका होगा और तुम्हारा दर्जा भी ऊंचा हो जाएगा। लिहाजा ये भी एक सिफत है कुरान की, यानी कुरान इंसान को तकामुल इल्मी भी अता करता है, यहाँ पे तकामुल इल्मी भी और दुनिया में तकामुल अमली भी इंसान को कुरान के ज़रिए से हासिल होता है। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान और जो कुरान के मानने वाले हैं, कुरान को फ़कत इस हद तक यहाँ पे मानते हैं और इस हद तक इस पे अमल पैरा होते हैं कि इससे वो तकामुल हासिल हो जाए कि जो उनके कामों में, अपना तकामुल नहीं चाहता इंसान मसलन किस में कमाल चाहता है? वो अपनी औलाद में कमाल चाहता है, वो अपने माल में कमाल चाहता है, वो अपनी कमाई में और अपने बिजनेस में, अपनी तिजारत में कमाल चाहता है। लिहाजा इन सब चीज़ों के लिए कुरान का इस्तेमाल करता है कि जो चीज़ें उसके लिए मुफीद होंगी, लेकिन इसके अलावा उससे अखलाकी कमाल चाहिए, उससे रूहानी कमाल चाहिए। जैसे अर्ज़ किया कि उससे रब्बानियून तक पहुँचना है। ये तूलानी सफ़र जो अवाम से गुज़र के मुतल्लिम बन के फिर राह रब्बानियून पे कदम रख के उससे आला कुर्ब हासिल करना है और आला दर्जात हासिल करने हैं, इसके लिए इंसान कोशिश नहीं करता। लिहाजा तकामुल हर जहत से चाहिए इंसान को, और ये इसी दुनिया में चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़कत वो आखिरत में इसमें एतकाद रखता हो। इस रवायत में भी सबके लिए मखसूस नहीं है, फरमाया कि मिन अवलियाइना व शिअतना, यानी जो हमारे वली होंगे, जो हमारे दोस्त होंगे। यानी वली कौन होता है? जो इंसान उसकी मतलब वली वला से आया है ना, वला से मुराद क्या है? यानी एक दूसरे के पीछे चलना, यानी एक जो वली होता है उसके पीछे उसकी जो इक्तदा करने वाले हैं उसके पीछे वो चलते हैं। शिया भी इसी तरह से, यानी शिया यानी जो उसके नक्श कदम पे चले, जो जिसकी वो इत्तिबा करता है। लिहाजा जो यहाँ पे इस चीज़ का अकीदा रखता होगा और उसने कोशिश की होगी यहाँ पे, अब जिसने कोशिश ही नहीं की और जिसे ये अकीदा ही नहीं था, जिसका फ़कत ये अकीदा रहा हो कि कुरान से तो फ़कत तावीज़ात निकाल सकते हैं, कुरान से तो फ़कत इस्तिखारा निकाला जा सकता है, कुरान से फ़कत वो आयतें अख़ज़ की जा सकती है कि जो इंसान को मसलन तिजारत में फ़ायदा दे सकती है, जो इंसान को औलाद दे सकती है, जो आयतें इंसान को के घर को, हर घर की चारदीवारी को हिर्ज़ बना सकती है। लिहाजा वो इस कैटेगरी से खारिज है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है कि जिनका अकीदा पुख्ता है, जो इस राह में कोशिश करते हैं। एक और सिफत जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि वो मासूमीन की रवायत में कि ये भी एक सिफत है कुरान है, वो है नबुव्वत के दर्जा व मर्तबा के बराबर। यानी जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान में तफक्कुह करता है, फ़हम करता है, उससे क्या होगा? रवायत में आया कि उससे अंबिया के मुख्तलिफ दर्जात हैं। लिहाजा
نبی کے جو مختلف علمی اور روحانی درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ اس قاری قرآن کو بھی حاصل ہوگا۔ فرمایا امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوہ بین جنبیہ، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا نبوت اس کے جان میں اور اس کی روح میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی روح میں داخل ہو جاتی ہے، گرچہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، لہذا مقام اس سے وہی مقام عطا ہوتا ہے جو نبیوں کو مقام عطا کیا گیا ہے۔ فقط فرق یہ ہے کہ وہ وحی اس پہ نازل نہیں ہوتی، چونکہ وحی مخصوص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ۔ لہذا یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو قرات کرتا ہے، لیکن یہ عام روایتیں ہیں، لیکن اس کی خاص روایتیں یہ ہے کہ جو قرات کرتا ہے وہ تفقع کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ سامنے والوں کو مثلا اٹھانے کے لیے، سامنے والوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے وہ قرات کرتا ہو، یا اپنی شہرت کے لیے وہ قرات کرتا ہو۔ لہذا یہ قرات خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اس کے لیے ہو کہ تاکہ انسان قرآن فہم کر سکے۔ لہذا اگر انسان قرآن فہم کر سکتا ہے تو اس کو واقعی طور پہ وہ مقام اور رتبہ حاصل ہوگا جو انبیاء کرام کو حاصل ہوا ہے۔ لہذا اس کے آثار بھی فرمایا ہے، مثلا قرآن نے تاکید بھی کیا ہے کہ قرآن پہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم، یعنی پڑھو، قرات کرو قرآن کی۔ تو یہاں پہ صرف ان دو آیات میں اس کے آثار کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک، ایسا نہیں کہ تم خالی پڑھو اور اپنے لیے پڑھو، اپنے نام سے پڑھو، اپنی شہرت کے لیے پڑھو، یا سامنے والے کے جذبے کو ابھارنے کے لیے پڑھو، یا سامنے والے کو مسرور کرنے کے لیے پڑھو، سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے پڑھو، نہیں، فرمایا کہ قرات کرو بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا، یعنی در واقع تم خلقت الہی کو بھی نظر میں رکھو کہ تم مخلوق اللہ ہو، اور اس کی ربوبیت کو بھی نظر میں رکھو کہ تم مربوب الہی ہو۔ لہذا مخلوقیت اور مربوبیت الہی کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان اگر قرات کرے تو وہ اس رتبے تک پہنچ سکتا ہے، اسے مقام میں رتبے انبیاء میں کھڑا کیا جائے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، یعنی خالی قرات نہیں کرنی ہے بلکہ تکریم بھی کرنی ہے، یعنی تمہیں کرامت حاصل ہونی چاہیے، تمہیں نوازا جائے گا، اور نوازش تمہیں اس قرات سے حاصل ہونی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک روایت ہے اس سلسلے میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جامع احادیث شیعہ سے یہ روایتیں لی گئی ہیں کہ اس میں فرمایا کہ جو ایک ثلث قرآن کا پڑھے گا تو اسے ثلث، یعنی جو ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے ایک تہائی نبوت کا رتبہ حاصل ہوگا، اور جو 2/3 قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے 2/3 رتبہ نبوت حاصل ہوگا، اور جو پورے قرآن کی تلاوت کرے گا تو گویا وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فَكَأَنَّمَا أُوتِيَ تَمَامَ النُّبُوَّةِ، گویا اسے تمام پوری نبوت دی گئی، یعنی نبوت یعنی وہ درجہ دیا گیا، وہ رتبہ دیا گیا، وہ مرتبہ دیا گیا۔ ثم يقال اقرأ واركع بكل آیۃ، درجہ پھر کہا جائے گا تم پڑھو اور ارتقاء حاصل کرتے جاؤ، کیونکہ ہر آیت کے عوض تمہیں ایک ایک درجہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بہت ساری روایتیں، یہ بھی کافی طولانی روایت ہے کہ جس کو میں نے مختصر یہاں پہ عرض کیا کہ پروردگار اس سے بہت سارے رتبوں سے نوازتا ہے۔ ایک اور صفت، 8ویں صفت جو یہاں پہ اس کی بیان کی گئی ہے وہ ہے قرآن کا نورانی ہونا، یعنی قرآن نورانیت کا سبب بنتا ہے، قرآن انسان کو نور بخشتا ہے، اس کے اندر جو ظلمت پائی جاتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ظلمت ہو چاہے وہ باطنی ظلمت ہو، اور جو تاریکیاں ہیں ان تاریکیوں سے انسان کو نجات دیتی ہے اور تاریکیوں کو منور کر دیتی ہے، یعنی اس کا باعث بنتی ہے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ محضر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
हमें कुछ नसीहत कीजिए। नबी अकरम ने फरमाया उसी का बितक़वल्लाह फ़इन्नहु रअसुल अम्र कुल्लह, मैं तुम्हें तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ क्योंकि वही तमाम उमूर का सरदार है। यानी अगर किसी को सरपरस्ती और अगर किसी को हाकिमियत हासिल है तो वो तक़वा इलाही है, लिहाजा तक़वा इलाही इख्तियार करो। इसके बाद अबू ज़र ने दोबारा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कुछ और नसीहत कीजिए, इसके बाद क्या नसीहत है हमारे लिए। तो हज़रत ने फरमाया कि अलैका बितिलावतिल कुरान, तुम पे लाजिम है कि कुरान की तिलावत करो, व ज़िक्रुल्लाहि कसीरा, और अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस्समा व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। तवज्जो कीजिएगा, फरमाया कि कुरान की तिलावत करो। ये कुरान की तिलावत क्या है, और कुरान की तिलावत के साथ साथ अल्लाह का जिक्र करो कसरत से। इससे क्या होगा, फरमाया कि गोया जब तुम कुरान की तिलावत करते हो तो तुम्हारा तज़किरा और तुम्हारी जिक्र होती है आसमानों में, और ये जिक्र इलाही और तिलावत कुरान बाइस बनती है कि इस दुनिया में और इस ज़मीन पर तुम्हें नूर हासिल होगी, वो नूरन लका फिल अर्ज़। यानी इसका मतलब यह है कि कैसे नूर हासिल होगा, यानी जो भी इंसान, मतलब कुरान भी कहता है वमा यत्तक़िल्लाह यजअल लहू फ़ुरक़ाना, कुरान फ़ुरक़ान है, जो भी तक़वा इलाही इख्तियार करेगा, जो भी कुरान की तिलावत करेगा, तो कुरान खुद ब खुद क्या उसके साथ, कुरान उसके लिए नूर बन जाएगा। नूर यानी चराग क्या होता है, चराग इंसान तारीकियों को ख़त्म करने के लिए हाथ में लेता है, और जब इंसान तिलावत कुरान से मुस्तफ़िद होगा तो ये उसके लिए खुद ब खुद एक चराग और एक फुरकान बनेगा, जो उससे ज़लालत गुमराही की तारीकियों से निजात दे के राह रास की निशानदेही करता है। लिहाजा राह ज़लालत से निकलने के लिए, राह हिदायत की तरफ गामज़न होने के लिए एक चराग की ज़रूरत है, और वो नूरानी चराग अल्लाह ताला ने किसको बनाया है, वो नूरानी चराग यही कुरान है। लिहाजा तिलावत मतलूब है, तिलावत कुरान मतलूब है। तिलावत के अपने कुछ दर्जात हैं कि जिनका जिक्र भी आया है कि कुरान के मुख्तलिफ दर्जात हैं, लेकिन ये दरख्वास्त जो अबू ज़र गफ़ारी ने की, और इस दरख्वास्त में नबी अकरम ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करो, तो तिलावत से मुराद वही है, यानी फ़कत पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको फ़हम करना, इसका इदराक करना जो दूसरे मरहले में है। अगरचे काफ़ी तिलावत का भी अपना एक रुतबा है, अपना एक मकाम इसके ज़रिए से इंसान को हासिल होगा, लेकिन बहरहाल जब तक इंसान फ़हम ना करे और फ़हम के ज़रिए से इंसान उन दर्जात तक नहीं पहुंच सकता जो दर्जात उससे मिलने का, उसे देने का वादा किया गया है। बाज़ रिवायत में हमें ये भी मिलता है कि कम से कम इंसान एक दिन में 50 आयतों की तिलावत फरमाए। मसलन इसी जामिया अहादीस से शिया में एक रवायत है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल है, फरमाते हैं कि यंबगी लिर्रजुलि इज़ा अस्बहा अन यक़रा बअद ताक़ीब 50 आया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लाजिम है और ये ज़रूरी है इंसान मोमिन के लिए, हर इंसान के लिए, कि जब सुबह करे वो, यानी नमाज सुबह के बाद जब ताकीबात पढ़े तो कम से कम 50 आयत की तिलावत करे। लिहाजा ये 50 आयत की तिलावत हर रोज़ करना ये लाजिम है इंसान के ऊपर कि इतनी तिलावत करे इंसान, ताकि इसके ज़रिए से उसे नूरानियत हासिल हो। लेकिन ये महदूद नहीं है सिर्फ 50 आयतों पे, यानी इतनी महदूदियत नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा भी इंसान तिलावत कर सकता है, और इसके जितना भी उससे ताकत हो, जितनी भी उसके पास तवानाई हो, इंसान उससे ज़्यादा तिलावत करे। लेकिन कम से कम इंसान हर रोज़ 50 आयतों की तिलावत करे, ताकि इसके ज़रिए से उससे वो फैज़ हासिल हो और राहगुशा हो उसके तमाम उमूर में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको राह कुरान पे अमल करने की, राह कुरान पे चलने की और ख़ुद कुरान को फ़हम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और तमाम मरीज़ान इस्लाम को और तमाम मरीज़ों को और मुल्तमिसीन दुआ करने वालों के हाजात को
پورا فرمائے اور ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.